کیا گھٹنوں میں پی آر پی انجیکشن لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے؟ اگر لگوانا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے جن کے گھٹنوں کے اندر دردیں ہوتی ہیں یا گھٹنوں کے بیچ میں کارٹلیج کم ہو جائے، گھٹنوں میں گریس کم ہو جائے، گھٹنوں کا آرتھرائٹس ہو، تو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا مجھے پی آر پی انجیکشن لگوانا چاہیے؟ پی آر پی انجیکشن دراصل پی آر پی کا مطلب ہوتا ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما۔ پلیٹلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے جو خون کے خلیے ہوتے ہیں ان خلیوں میں سے ایک قسم ہوتی ہے جن کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ اب یہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی خون کی نئی رگیں بناتے ہیں، خون کی نئی نالیاں بناتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے بالوں کے لیے بھی پی آر پی کرواتے ہیں، اکثر لوگ اپنی فیس کے اوپر پی آر پی کرواتے ہیں تاکہ وہاں پہ خون کا بہاؤ امپروو ہو جائے، وہاں پہ نئی خون کی رگیں بن جائیں۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے۔ تو پی آر پی جب آپ کرواتے ہیں تو جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ لیتا ہے، آپ کا خون لے کے اس خون کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جسے ہم سینٹریفیوج مشین کہتے ہیں۔ اب اس مشین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے خون کے خلیوں میں سے پلیٹلیٹ کو الگ کرتا ہے اور پلازما کو الگ کرتا ہے۔ پلازما آپ یوں سمجھے کہ خون کا پانی ہوتا ہے، جو خون کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے نا، اسے ہم عام زبان میں یا میڈیکل کے اندر ہم اسے پلازما کہتے ہیں۔ اب وہ پلازما جس کے اندر زیادہ پلیٹلیٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما، یا سمپل ورڈز میں ہم اسے پی آر پی کہتے ہیں۔ اب یہ والا جو پلازما ہوتا ہے یہ انجیکشن میں بھر کے آپ کے گھٹنے میں لگا دیا جاتا ہے، یہ دراصل ہوتا ہے پی آر پی انجیکشن۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پی آر پی انجیکشن لگوانے سے گھٹنوں کے اندر موجود یہ جو کارٹلیج ہے، یہ جو گریس ہے، یہ جو خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں آپس میں رگڑتی ہیں، تو کیا یہ کارٹلیج دوبارہ بن جائے گی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو کارٹلیج ہوتی ہے، جو ہمارے گھٹنوں کے بیچ کی گریس ہوتی ہے، اس کارٹلیج کی بلڈ سپلائی یا خون کی سپلائی ایز سچ نہیں ہوتی، اسی لیے ہم اسے اے ویسکولر کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہی جن لوگوں کی ایک دفعہ یہ کارٹلیج نارملی یہ اس طرح سے ہوتی ہے، اس طرح سے، لیکن یہ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ گھستی جاتی ہے۔ جب یہ گھستی جاتی ہے تو ہماری ہڈیاں آپس میں پھر رگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے جہاں سے یہ گھس گئی، اور جب یہ ہڈیاں رگڑتی ہیں تو یہ ہڈیاں ایسے نوکدار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر پی آر پی کا ہم انجیکشن لگوا لیں، یہاں پہ خون کی نئی رگیں بن بھی جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کارٹلیج ہے، یہ جو گھٹنوں کی گریس ہے، یہ اے ویسکولر ہے، یہ خود اس کی خون کی رگوں کی سپلائی نہیں ہے۔ چاہے آپ پی آر پی کے انجیکشن لگوا کے جتنی مرضی نئی بلڈ ویسل یا خون کی نالیاں بنا لیں، آپ کے کارٹلیج کو خوراک نہیں ملتی یا خون نہیں ملتا۔ اب ایک اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے گھٹنوں کی کارٹلیج ہوتی ہے نا، اس کی ڈیمیج اس طرح سے سٹارٹ نہیں ہوتی کہ ہم آج سوئے ہیں اور صبح سو کے اٹھے ہیں اور گھٹنوں کی گریس ختم ہوگی، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ڈیفرنٹ سٹیجز میں ہوتا ہے۔ سٹیج 1 کے اندر آپ کو بالکل مائنر سے تھوڑے سے کریکس آتے ہیں، سٹیج 2 کے اندر تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، 3 میں بہت زیادہ اور 4 میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ پی آر پی کا انجیکشن اگر آپ سٹیج 1 میں اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ سٹیج 2 میں لگوا لیں تو آپ کو وقتی طور پہ فرق پڑ جاتا ہے کہ وہاں پہ خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی کارٹلیج یا گھٹنوں کی گریس کے اوپر ڈائریکٹ خون کا بہاؤ نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے اس کے دوبارہ کھرینڈ نہیں بنتے، اسی لیے دوبارہ نہیں بنتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ پی آر پی انجیکشن میں لگواؤں اور میری کارٹلیج بالکل دوبارہ سے ری گرو ہو جائے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ سٹیج 1 میں ہیں یا سٹیج 2 میں ہیں اور اگر آپ پی آر پی انجیکشن لگواتے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے تک گھٹنے کی درد میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی درد پرماننٹ ٹھیک ہو جائے اور زندگی بھر آپ کو درد نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ پی آر پی انجیکشن لگوانے کا سوچ رہے ہیں تو اپنے مائنڈ میں ایک چیز ضرور بٹھا لیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، وقتی طور پہ ہوگا، اور اگر آپ کی سٹیج زیادہ ہے تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انجیکشن بھی لگوایا لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کے لمبے کورسز کرواتے ہیں کہ پی آر پی انجیکشنز ہم بہت لمبے عرصے تک لگواتے ہیں، 3-4 مہینے لگ جائیں گے، ایک آج لگے گا، ایک اگلے مہینے لگے گا، ایک اس سے اگلے مہینے،
लेकिन आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि कार्टिलेज ने दोबारा नहीं बनना है। कार्टिलेज अगर दोबारा बन सकती तो दुनिया में टोटल नी रिप्लेसमेंट, नए घुटने डलने वाली जो सर्जरीज हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप प्रॉपर सही वाली एक्सरसाइज करें, जिसे हम नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। ये आपके थेरेपिस्ट गाइड करेंगे आपको कि क्या होते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसके अलावा डिफरेंट वो खाने या वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिसके अंदर कोलेजन ज़्यादा होता है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। इससे आप अपने घुटनों की कार्टिलेज को मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल इसका ट्रीटमेंट आप जो मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, 100% आप इसे ट्रीट नहीं कर सकते। आप अगर इसे मैनेज करेंगे तो ये स्लो डाउन हो जाएगा। घुटनों की ग्रीस सबकी ख़राब होनी है, ये मेरी भी ख़राब होनी है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपने ये 60 साल की उम्र में ख़राब करनी है, या आपने 40 साल की उम्र में ख़राब करनी है, या आपने 70, 75 या 80 साल की एज के अंदर ख़राब करनी है। एक दिन इस तरह का आएगा कि आपके घुटनों की जो कार्टिलेज है घिसना शुरू हो जाएगी, और इसी को ही हम एजिंग कहते हैं। सो पीआरपी इंजेक्शंस आपके घुटनों की कार्टिलेज को 100% बना नहीं सकते, लेकिन कुछ अरसे तक वक्ती तौर पे आपको आराम दे सकते हैं, आपके घुटनों के दर्द को कम कर सकते हैं।